الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم ناظم جلسہ، اعلان میں بہت سی باتیں فرما رہے تھے. میرے جیسے آدمی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کچھ کہنا بھی مشکل، نہ کہنا بھی مشکل، کسی کام کے نہیں ہے، کسی کرت کے نہیں ہے. نسبتوں کا انکار نہیں کر سکتے، نسبتوں کی برکت سے سارا کام چل رہا ہے. لیکن دعائیں کریں اور یہ درخواست جو ہے رسمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کی اہلیت عطا فرمائے. ہمارے آج کے اس اجلاس کے سرپرست اور رہنما اور ہمارے محترم میزبان، بلکہ میزبانوں کے باپ، میزبان تو بچے ہیں، حضرت مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم، وہ اس درجے کے مقرر و عالم ہیں کہ انہوں نے تقریر نہ کرنے کا اظہار بھی فرمایا اور حقیقت میں تقریر اپنے اعتبار سے فرمائی بھی نہیں، مگر وہ بہت جامع تقریر ہو گئی. جو ضروری باتیں تھیں وہ سب اس میں ترتیب کے ساتھ آ گئی. حقوق کی تعمیر مجھے بھی کرنی ہے اور چند باتیں کرنی ہے. مسلمانوں تک یہ بات، یہ پیغام پہنچنا ضروری ہے اور سارے علماء کی یہ ذمہ داری بھی ہے اور الحمدللہ علماء اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی اپنی بساط پر کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان ہماری سب سے قیمتی متاع ہے. ہمارے پاس ایمان کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہو. ہم دنیا کے ان فتنوں کے زمانے میں اپنے ایمان کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے فکر مند ہو، بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نشانہ فقط ایمان ہے. ساری سرگرمیوں کا نشانہ وہ جو شیطان کی نمائندہ طاقتیں ہیں، جن میں کام کرنے والے انسان بھی ہیں اور شیطان کی برادری کے بھی ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، نئی بات نہیں ہے. قرآن کریم میں بتایا گیا کہ وہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے ہر نبی کے لیے اسی طرح سے دشمن بنائے تھے جو شیاطین تھے، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی.
تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ دونوں طرح کے شیطان انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں۔ انبیاء کے جانے کے بعد اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد ان کا دیا ہوا جو سرمایہ امت کے پاس ہے، اس سرمایہ سے دنیا کو محروم کرنا یہ ان شیطانوں کا اصل مشن ہے۔ ہر دور میں یہ کام وہ کرتے آئے ہیں۔ ہمارے دور میں ہر چیز کی رفتار تیز ہو گئی، لہذا ان کے کاموں کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ ہمارے زمانے میں سواریاں تیز رفتار ہو گئی ہیں، سفر جلدی پورا ہو جاتا ہے، تو اسی ترتیب سے اپنی بات پہنچانے کے ذرائع بھی تیز رفتار ہو گئے۔ اور اب جو کچھ ہو رہا ہے 20 سال پہلے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آدمی دنیا میں کسی ایک جگہ بات کرے اور عین اسی وقت میں، اس کے لیے سیکنڈ کا بھی وقفہ نہیں ہے بلکہ 7 سال دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کو سنا جا سکے، یہ تصور 20 برس پہلے بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ان تبدیلیوں کو لانے میں چونکہ بنیادی کردار اتفاق سے، یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی یا ہماری سستی بھی شامل ہوگی اس میں، وہ انہیں طاقتوں کا زیادہ ہے، لہذا ان کا استعمال کرنے میں بھی کوئی آگے نہیں۔ جیسے ابھی مولانا نے حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی کہ حق سو رہا ہے، باطل جاگ رہا ہے، تو آپ اگر ان ذرائع پر جائیں گے جو انٹرنیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، اور کیا کیا ہوتے ہیں ذرائع اپنی بات پہنچانے کے، تو یہ پتہ چلے گا کہ باطل اور باطل ہر قسم کا وہاں اتنا زیادہ سرگرم ہے جتنا حقیقت میں حق کو سرگرم ہونا چاہیے تھا۔ باطل کو اپنے باطل کے پہنچانے کی ہمت اتنی زیادہ ہے جتنی حق والوں کو اپنا حق پہنچانے کی ہمت ہونی چاہیے۔ اور میں نے جو لفظ کہا کہ ہر قسم کا باطل، یعنی اسلام کے مقابلے میں کفر کی طاقتیں، کفریہ مذاہب جتنے بھی، اور خود مسلمانوں میں جو حق ہے اہل سنت والجماعت کا مسلک و منہاج، اس کے مقابلے میں جو باطل طاقتیں یا باطل فرقے ہیں، جو غلط رخ پر کام کرنے والے اور سوچنے والے فرقے ہیں، وہ آپ کو وہاں زیادہ ملیں گے اور آپ کو نظر آئیں گے، بہت کم نظر آئیں گے۔ تو یہ عجیب صورتحال ہے۔ ان ذرائع کا استعمال بہت زیادہ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، منصوبہ بندی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اگر ان سے آنے والے فتنوں کا خلاصہ ہم بیان کریں، مجھے بہت لمبی بات کرنے کی مجھے بھی ہمت بھی نہیں اور ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی، تھوڑی دیر بات کرنی ہے، خلاصہ پیش کرنا ہے کہ جو فتنے اس زمانے میں جس انداز سے آ رہے ہیں، ان کو آپ 2-3 حصوں میں رکھ سکتے ہیں۔ کچھ تو پرانی باتیں جو پرانے طریقے چلے آ رہے ہیں، اس پر ہم آخر میں بات کریں گے، چونکہ اس سے ہمارے نظام کا بھی تعلق ہے اور وہ تعلیم کا راستہ ہے، اس پر بات کر لیں گے۔ لیکن جو میں نے بات شروع کی ہے کہ جو ذرائع ہیں آج کل کے یوٹیوب وغیرہ، ان کے ذریعے سے پلاننگ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، خاص طور سے مذہب کے تعلق سے اور مذہب پر عمل کے تعلق سے، وہ 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو ہے مذہب کے بارے میں، اور خاص طور سے یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کا نشانہ جب کوئی مذہب ہوتا ہے تو وہ نمبر 1 پر اسلام ہوتا ہے۔ باقی مذاہب تو ان کے لیے بہت ہی آسان شکار ہوتے ہیں، لقمہ تر ہوتے ہیں۔ اسلام میں اور دیگر مذاہب میں جو فرق ہے، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی اس کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا مذہب حق ہے، لیکن جیسے اسلام ایک مکمل مذہب ہے، شاید وہ بھی اپنے زمانے میں مکمل مذہب کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی ہدایت کی حیثیت رکھتے تھے، تو وہی تفصیلات اور مکمل مذہب ان کے اندر بھی پایا جاتا ہوگا۔
تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ مذہب جتنے بھی ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے تھے وہ مخصوص زمانوں کے لیے اور مخصوص علاقوں کے لیے آئے تھے، اس وجہ سے ان میں وہ جامعیت ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی اور تھی بھی نہیں۔ لہذا دنیا والے جب ان مذاہب کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو لوگ تر ہوتے ہیں ان کے لیے۔ مثلا ایک مثال کے طور پر میں علماء کے لیے خاص طور سے متوجہ کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے زمانے میں ایک بہت چلتا ہوا نظریہ ہے کہ مذہب کا سیاست میں دخل نہیں ہونا چاہیے، تو بات کیا ہے، ان کو پتہ ہے اگر ہم نے مذہب کو سیاست میں دخل دینے کی اجازت دے دی، یہ میں کوئی مقامی میونسپلٹیوں کے الیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ عالمی نظام میں مذہب کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، یہ ساری دنیا کا ایک وہ ہے، تو اگر مذہب کو سیاست میں داخل ہونے کی اجازت دے دیں تو جو مذہب سیاست میں دخل دے سکے گا اور سیاست کی انگلی پکڑ کر اس کو منزل تک پہنچا سکے گا وہ فقط اسلام ہوگا، یہ ان کو پتہ ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے مذہبوں کی کمی کو چھپانے کے لیے اور اسلام کا راستہ روکنے کے لیے یہ نظریہ چلایا کہ صاحب مذہب کو سیاست میں دخل نہیں دے رہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو دوسرے مذاہب جو ہیں وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنتے، وہ اگر اپنے ہم مذہب لوگوں کو یہ کہنا چاہیں کہ بھائی مذہب تو تمہارا نجی معاملہ ہے، تم اتوار کے دن یا فلاں دن جو تمہاری عبادت کا دن ہے اس دن جا کر عبادت کر لیا کرو، بات ختم ہے، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ مذہب کو نشانہ بناتے ہیں بنیادی طور پر اور گویا جامعیت کے ساتھ یا پورے نظام کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ فقط ایک مذہب ہوتا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ ان کا یہی مشن ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں لوگ اسلام کی طرف آنے سے رکے رہیں اور جو اسلام میں پہلے سے داخل ہیں یا قائم ہیں یا آ گئے ہیں وہ اس سے نکل جائے۔ اس کی لمبی تفصیلات سنائی جا سکتی ہے، لیکن مختصراً آپ سے کہیں کہ ہمارے اس زمانے میں ایک عجیب بات ہے، ایک طرف تو ہم مسلمانوں کے حالات انتہائی خراب ہیں ہر اعتبار سے۔ مولانا نے ابھی نشے والی بات کی طرف اشارہ کیا تھا، میں ذرا اس کو اور اردو میں آپ کے سامنے کہہ دوں کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں دوسرے مذہبوں کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد کم ہے، اس ملک میں تناسب کے اعتبار سے یعنی اپنی آبادی کے تناسب کے اعتبار سے نشہ کرنے والوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، دوسروں کی کم ہے۔ یہ صحیح معلومات ہے کہ مسلمانوں کے بچے مسلمان زیادہ نشہ کر رہے ہیں ہمارے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں، یعنی شرم آتی ہے کہتے ہوئے، سچی بات یہ ہے چونکہ کہنا ذمہ داری ہے تو اپنے آپ کو ہم لوگ بے حس بنا کر کہتے ہیں، ورنہ دل چاہتا ہے کہ ایسی بات سوچیں گے، مگر ہو رہا ہے۔ تین برائیاں ایسی ہیں، میں ہر جگہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں، میرٹھ میں تو میری باتیں بہت لوگ جانتے ہیں، جگہ جگہ میں پورے ہندوستان میں اگر دعویٰ کر دوں کہ کہیں بھی چلے جائیں گے تو ان تین باتوں سے خالی نہیں ملے گا۔ برائیاں تو بہت ہیں، لیکن نشہ اور سودی قرضہ مسلمانوں کے گھروں میں آ رہا ہے، اور مخبری اپنے بھائیوں اور ذاتی شکایات کی بنیاد پر پورے مذہب کا نقصان، ملت کا نقصان کرنے کی حد تک مخبری، یعنی مثلا اگر کسی آدمی سے لڑائی ہو گئی تو بہت آسانی کے ساتھ اس کو دہشت گردی سے جوڑنے کے لیے ہمارا بھائی تیار ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس سے بڑھیا نشانہ نہیں ملے گا، اور اتفاق سے اگر کوئی وہ مدرسہ چلانے والا ہے پھر تو بہت ہی آسان معاملہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے باہر سے چندہ آتا ہے دہشت گردی کے لیے۔ یہ ہمارے زمانے میں ہمارے مسلمان بھائی یہ کام کرتے ہیں۔ میں نے جب وہ سی اے کے احتجاجات چل رہے تھے اور میرٹھ میں 6-7 لوگ شہید ہوئے تھے، اس زمانے میں ممبئی کے علاقے میں ممبرا میں میرا جانا ہوا تو کیونکہ میرٹھ کا واقعہ قریب سے معلوم تھا اور حالات بھی معلوم تھے تو مجھے تکلیف تھی بہت زیادہ۔ میرے بیان میں یہ بات آ گئی مخبری والی، تو میرے بیان کے بعد ایک صاحب عالم تھے وہاں، وہ کہنے لگے کہ آپ کو کشف کیوں ہوتا ہے کیا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ جو آپ مخبری کی بات کر رہے تھے یہ یہاں بہت زیادہ ہے۔
تو میں نے کہا کہ مجھے کشف نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی ہو تو کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن مجھے مسلمانوں کے حالات کا پتہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک جگہ گاؤں میں جانا ہوا ہریدوار ضلع میں، تو وہاں بیان سے پہلے چائے پی رہے تھے، ایک صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارا گاؤں ایسا ہے ویسا ہے، اور اس میں 70-75% مسلم آبادی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اتنی آبادی مسلم ہے، تو میں نے کہا کہ پردھان کون ہے؟ پردھان کون ہے گاؤں کا؟ تو وہ چونکے، ذہین آدمی تھے کوئی، کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری برادری کا مزاج جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا، تو میں نے کہا کہ مجھے تو آپ کی برادری کا پتہ بھی نہیں کہ کون سی برادری ہے، مگر میں مسلمانوں کا مزاج جانتا ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو وہ آہستہ سے کہنے لگے کہ پردھان تو غیر اپنوں میں سے دے 75% آبادی ہے، پردھان کچھ ہوگا، اس لیے کہ جہاں ہم 75 یا 70% ہیں تو 6 امیدوار تو کھڑے ہونا ضروری ہے، ووٹ تقسیم ہونا تو ضروری ہے۔ خیر یہ باتیں، یہ زوال کی علامتیں جو ہیں، ان پر اگر بات کریں گے ساری رات میں ان کے لیے کم رہ جائے گی، ہمارے حالات بہت خراب۔ بات یہ تھی، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، انہوں نے جو نشانہ اصل میں بڑھایا ہے وہ یہ کہ یہ مسلمان، ہمیں کہہ رہا تھا مسلمانوں کے اتنے خراب حالات کے باوجود اس زمانے میں بھی یہ سچائی ہے کہ دوسرے مذہبوں کے لوگ آج بھی سب سے زیادہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کا تعلق ہماری کامیابی سے نہیں ہے، یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ حق کی طاقت ہے جو حقیقت میں موجود ہے۔ قرآن میں اعلان ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر تاکہ اس کو غالب کرے تمام مذہبوں پر۔ یہ غلبہ ہمیشہ رہتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے، اسلام میں آج بھی مسلمان لوگ داخل ہوتے ہیں اور مسلمان بنتے ہیں، تو ان طاقتوں کو یہ کہاں برداشت ہو سکتا ہے؟ لہٰذا وہ یہ راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور ہم جو پہلے سے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان بھی ان کا نشانہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ان کا ایمان بھی غارت ہو جائے۔ اگر یہ باقاعدہ اعلان کر کے اسلام سے نہ نکل سکے تو ایسے کام کر لیں کہ نتیجے کے اعتبار سے اسلام سے باہر ہو جائے۔ یہ جو بات چل رہی ہے بچیوں کے بارے میں، رشتوں کے بارے میں، غیر مسلموں کے ساتھ شادیوں کے معاملات اور ہر جگہ ہو رہے ہیں، تعداد بیان کرنا تو مناسب نہیں ہے، بعض لوگ بہت زیادہ تعداد بتا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے تعجب بھی ہوتا ہے، لیکن سچائی اپنی جگہ ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے قصبوں کے بارے میں اتنا ضرور جانتا ہوں، اپنے علاقے کے قصبے، میرٹھ کے بھی، بجنور کے بھی، سہارنپور کے بھی، ایک قصبے میں 20 30 یا 50 واقعات ہو چکے ہیں گزشتہ سالوں میں۔ یہ تو سچا ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس میں کوئی کسی دوسرے کا سرمہ نہیں ہے، بلکہ وہیں کے لوگوں کا جو بتایا ہوا معاملہ وہی ہے، بلکہ بعض جگہ کے ان میں سے بعض جگہ کے لوگ یہاں بھی مجھے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو ہو رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ اعلانیہ طور پر، علانیہ طور پر مسلمان اسلام سے ہٹنے کا کام نہیں کر سکتے، تو ایسے کام کرا لو کہ ان کا ایمان ویسے ختم ہو جائے۔ اور اس سے پہلے یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں ساری دنیا میں ایسے شکوک و شبہات عام کر دو کہ جو آنا چاہے وہ بھی رک جائے، اور جو پہلے سے مسلمان ہے اس کا دماغ بھی کنفیوژن کا شکار ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اور ایمان کا ایک معیار بتایا ہے مسلمان کے لیے، اور وہ معیار یہ ہے کہ آپ اسلام کی تمام تفصیلات پر پورے اطمینان کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، یقین کے ساتھ، رضا کے ساتھ۔ ذات ایمان برضی اللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ، جو آدمی اللہ کو رب مانے راضی ہو کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر وہ مطمئن ہو، میرا رب اللہ ہے، بس یہ صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، اسلام کو اپنا دین مانے مطمئن ہو کر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانے مطمئن ہو کر۔ مطمئن ہونے کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، آپ نے ایک دکان کھولی، صحیح چل گئی، آپ کیا اس کو بدلنے کی سوچیں گے؟ نہیں سوچیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ مطمئن ہیں،
بھائی ہماری دکان ٹھیک ہے، جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی رشتہ کیا بچے کا، صحیح رشتہ مل گیا، بدلنے کا سوچیں گے نہیں سوچیں گے، اطمینان ہو گیا۔ دنیا چاہتی ہے یہ اطمینان جو حضور نے بتایا تھا کہ جس آدمی کے مزاج میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین پسندیدگی والا ہو، رضا والا ہو، اطمینان و یقین والا ہو، اس آدمی کو ایمان کا ذائقہ مل جائے گا۔ یہ ذائقہ مسلمان سے وہ چھین لینا چاہتے ہیں، لہذا شبہوں و شبہات پیدا کرنے کی مسلسل مہم ہے، ایک جگہ نہیں ہے، ایک طرف سے نہیں ہے جناب۔ اس معاملے میں تو ہم لوگ واقع یہ ہے، آپ نہیں ہم لوگ سوئے پڑے ہیں، سچی بات ہے، اور جاننے کے باوجود ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے، نہیں کر پا رہے۔ ایک ایک عقیدے پر جس طرح سے لے دے ہو رہی ہے اس وقت میں، باقاعدہ وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اس میں موضوع بحث بناتے ہیں، اسلامی احکام کو، اسلامی اعمال کو، اسلامی عقیدوں کو، اللہ کے وجود کو۔ دنیا میں آج میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، ہر تاریخ میں دنیا کے مختلف تعلیمی اداروں میں 2-4 جگہ ضرور آپ کو مل جائے گا کہ کچھ ایتھسٹ ملحد لوگ ہوں گے، اللہ کے وجود پر بحث ہو رہی ہوگی کہ دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، اللہ موجود ہے یا نہیں ہے، خالق موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس پر باقاعدہ آپ تلاش کر لیں، نیٹ پر سرچ کر لیں، مل جائے گا، 2-4 جگہ ضرور ڈیبیٹ چل رہی ہوگی۔ مسلسل یہ کام ہوتا ہے، اسلام کے احکام کو مسلسل نشانہ بنایا جاتا ہے، شبہوں و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں مسلمانوں کا ذہن کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی مسلمان ہیں جن کے عقیدے کمزور ہو چکے ہیں، حالات ایسے ہیں، اور اس زمانے کے ذرائع کی وجہ سے ایسا نہیں رہا کہ اچھے گھروں کے بچے محفوظ رہیں، ماحول اچھا ہے ان کا، بری صحبت سے بچا رکھا ہے، بری صحبت سے باہر سے بچا لیا، اس کی بری صحبت سے کہاں سے بچائے؟ اس نے تو پکڑ رکھا ہے سب کو، اس نے تو گرفتار کر رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے گھروں کے اندر میں بستروں کے اندر فتنے پہنچ گئے، لیٹا ہوا آدمی بھی فتنے کا پورا نشانہ ہے، اور کچا ذہن ان چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ یہ مسلسل کام ہو رہا ہے، اور ایک کام وہ ہے جو پرانے زمانے سے چلا آتا ہے، وہ تعلیم کا راستہ ہے۔ تعلیم کے راستے سے جتنا زیادہ انگریزوں نے، عیسائیوں نے اپنے مذہب کو پھیلایا ہے، شاید اور کسی راستے سے کسی مذہب والوں نے نہیں پھیلایا ہوگا، میرا اندازہ تو یہ ہے۔ ہمارے ملک میں دیکھیں آپ، ہندوستان میں بعض صوبے باقاعدہ عیسائی اکثریت کے صوبے بن چکے ہیں۔ شمال مشرق میں جا کر دیکھیں، ناگالینڈ وغیرہ جو علاقہ ہے، منی پور، ناگالینڈ، کیا ہے، اور تھائی لینڈ تو الگ ملک ہے، لیکن جو اپنے صوبے ہیں، پانڈیچری اور اس طرح کے جو صوبے شمال مشرق میں، نارتھ ایسٹ والے، ان میں بہت سارے علاقے وہ ہیں جہاں جو عیسائی اکثریت کے علاقے ہیں۔ کیسے ہوئے؟ وہ وہاں پہلے سے عیسائی نہیں تھے، وہ بنائے گئے ہیں، اور پورے ملک میں، اور آج سے نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان میں جب رسمی طور پر مغلوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی دلی کے تخت پر، اس زمانے سے ہندوستان میں ان کے مشن اسکول چل رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، میں کبھی کبھی سنا دیتا ہوں، حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا عیسائیت کے مقابلے میں سب سے نمایاں نام، اس زمانے میں عیسائیت کو پھیلانے کے لیے جو انگریزوں نے پادریوں کی پوری فوج اتار دی تھی ہندوستان میں، اس کا راستہ روکنے والے جو علماء تھے، حضرت مولانا رحمۃ اللہ، حضرت مولانا ناصر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے مولانا محمد علی منگیری اور ڈاکٹر وزیر علی اور فلاں بہت سارے لوگوں نے کام کیا۔ ان میں سب سے ممتاز اور مضبوط نام ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا۔ انہوں نے شاملی کے جہاد میں بھی حصہ لیا تھا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے تھے مکہ مکرمہ۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے گھر والوں کو ایک خط لکھا کہ میرے بھائی کا پوتا محمد سعید، چھوٹا سا 10-12 سال کا میں چھوڑ کر آیا ہوں، وہ کیا پڑھ رہا ہے اور کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، مجھے فکر ہے۔ تو یہاں سے جواب گیا کہ اس کا جو باپ ہے، آپ کا بھتیجا، وہ چونکہ امبالہ میں ملازم ہے، تو وہ بچہ امبالہ کے مشن اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، مولانا رحمت اللہ صاحب نے جواب لکھا کہ میری زندگی صرف ہو گئی عیسائیت کے مقابلے میں، اور میرے گھر کا بچہ، میرے بھائی کا پوتا
عیسائیوں کے اسکول میں پڑھ رہا ہے، عجیب بات ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے حکم دیا کہ اس بچے کو یہاں مکہ مکرمہ بھیج دو۔ وہ بچہ وہاں چلا گیا، وہاں انہوں نے اس کی تعلیم کا انتظام کیا اور تربیت کے لیے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا۔ وہی بچہ تھا جس نے مدرسہ سولتیہ قائم کیا اور انہیں کی اولاد میں اب تک وہ چل رہا تھا۔ تو یہ نظام ان کا پہلے سے ہے اور اس راستے سے ان کی محنتیں مسلسل جاری ہیں۔ مجھے یہ بات بھی پورے یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ ہندوستان کا کوئی علاقہ ان کے اسکولوں سے بچا ہوا نہیں ہے۔ میرٹھ میں جا کر دیکھ لو، میرٹھ کے دیہاتوں میں جا کر دیکھ لو، بجنور میں دیکھو، سہارنپور میں دیکھو، مظفر نگر میں دیکھو، اور یو پی سے نکل کر میوات میں دیکھو، دلی میں دیکھو، آگے جاؤ دوسرے صوبوں میں، مدھیہ پردیش میں دیکھو، اڑیسہ اور ادھر کے جو صوبے ادھر پورب کے اور ادھر شمال مشرق کے، ان میں تو جال بچھا ہوا ہے۔ جگہ جگہ ان کے اسکول پائے جاتے ہیں اور ان کا مشن تعلیم نمبر 2 پر ہے۔ بہت اچھی تعلیم بھی دیتے ہیں مگر مقصد نمبر 1 پر تبلیغ ہے اپنے مذہب۔ تو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں پر کچھ تو کرنا چاہیے۔ اب جب یہ فتنوں کی رفتار اتنی تیز ہو رہی ہے تو ہمارے پاس اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم سب محنت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کے لیے اتر جائیں۔ حالات بہت سنگینی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ میں بہت چھوٹا منہ بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہو تو علماء مجھے روک دیں، اللہ کرے میری بات بالکل غلط ثابت ہو جائے، میں دعا پہلے کر رہا ہوں، مگر جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے کوششوں کو نہیں بڑھایا اللہ کی مدد سے، سب نے مل کر، صرف میرٹھ والوں نے نہیں، پورے ہندوستان والوں نے، سب نے مل کر اگر کوششیں زیادہ نہیں کی اور اللہ کی مدد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ میدان میں نہیں اترے، تو یہ یقینی بات نہیں ہے کہ ہماری اگلی نسلیں ایمان پر قائم رہ سکیں۔ جو سچی بات ہے وہ ہم نے کہی ہے، جو نقشہ دیوار ہے ہندوستان کی نئی تعلیمی پالیسی جو باقاعدہ منظور ہو چکی ہے، وہ راز نہیں ہے۔ ہماری حکومت اس کو ہمارے فائدے کی چیز کے طور پر پیش کر رہی ہے اور پہلے کے مقابلے میں دنیا کے معیاروں کے اعتبار سے وہ ہے بھی ترقی یافتہ پالیسی، مگر ایمان کے اعتبار سے اس میں جو کچھ ہے، میں تو بار بار ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ نافذ ہو جائے گی، اسکولوں میں آ جائے گی، تفصیلات چل رہی ہیں، نصاب تیار ہو رہا ہے اس کے مطابق اور آنے والا ہے۔ جو ان اسکولوں میں بچے پڑھ کر روزانہ جب آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ علماء آپ سے یہ کہیں کہ جب بچہ اسکول سے آیا کرے تو کلمہ پڑھوا دیا کرو، پتہ نہیں ایمان اس کا رہا یا نہیں۔ ایسی بات یہ ہو چکا ہے، یہ منظور ہو چکا ہے، اس کے اندر جو تفصیلات ہیں۔ تو حالات بہت سنگین ہیں، اس اعتبار سے یاد رکھیں مسلمان کے لیے روٹی کپڑا مکان کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمان کا ایمان ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، مقدر ہیں، نہ کم ہوں گی نہ زیادہ ہوں گی، لیکن اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تو ہمیں خود ہی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، احساس، شعور، بیداری پیدا کرنی ہوگی۔ اسی کا یہ حصہ ہے جو یہاں شروع کر رہے ہیں۔ یہاں مولانا نے جس طرح تفصیل بتائی، خوشی ہوئی الحمدللہ سن کر۔ مولانا کے صاحبزادے مولانا سلمان صلی اللہ تعالیٰ اور ان کے بھائی قاری حذیفہ، یہ سب مل کر اس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور جیسا کہ مولانا نے بھی کہا اور یہ واقعہ ہے کہ بہت سے علماء اس کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اس انداز سے اگر شہروں کی سطح پر نظام بنائے جائیں مستورات کی تربیت کے لیے، چونکہ ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ جو مسلمانوں کی غفلت کا شکار جو مسئلہ ہے، مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ بچوں کی دینی تربیت کا مسئلہ ہے۔ جتنا میں نے سمجھا ہے، میں بہت سی مرتبہ کہتا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھوں تو یہاں بھی وہی جواب ہوگا، اچھا نہیں لگتا پوچھنا، لیکن نقل کر دیتا ہوں کہ بارہا ایسا ہوگا کہ رات کے 10 بجے میں بیان کرتا ہوں کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کر بیان سن رہے ہیں، داڑھی والے ہیں، ٹوپی والے ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، بہت مبارک، بہت اچھا، لیکن ایک سوال ہے کہ آپ میں سے جس کے گھر میں 15 سال سے 25 سال کے درمیان کا بیٹا ہے، یعنی بالغ بیٹا ہے مگر شادی اس کی نہیں ہوئی، عام طور سے کسی عمر میں ہوتی ہے، وہ بیٹا اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، یہ آپ بتا دیں گے؟ تو اکثر باپ سر ہلاتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے۔
کیا بات ہے آپ کی؟ بیٹے کا جب کپڑا کم ہوتا ہے، اسے ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بیٹے کے لیے کپڑا لانا ہے، بیٹے کے لیے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کس سامان کی ضرورت ہے وہ لانا ہے۔ کوئی بھی کسی کی طبیعت خراب ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بیماری کے لیے دوائی علاج کی ضرورت ہے، لیکن بیٹا غلط صحبت میں جا رہا ہے، آپ کو کیوں پتہ نہیں ہے؟ یہ جرم ہے، یہ ہمارا جرم ہے، اور اس میں عام طور پر مسلمان مبتلا ہے۔ یہ غفلت ہے، یہ نیند ہے، اس سے بیدار ہونا ہوگا۔ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے قبضے میں نہیں بچے، وہ قبضے سے نکالنے والے خود آپ ہیں۔ اپنے آپ کے قبضے میں تو اللہ نے دیا تھا، اللہ نے آپ کے قبضے میں دیا تھا، آہستہ آہستہ وہ آپ کے قبضے سے نکلا ہے، اس لیے کہ آپ نے غفلت برتی ہے۔ بچوں کو قبضے میں رکھنا ضروری ہے، اور اس کا راستہ سختی نہیں ہے، اس کا راستہ ہے بچپن سے عادت ڈالی جائے کہ دروازے سے باہر بغیر اجازت کے قدم نہ نکالے۔ مسلمانوں کے بچے گھومتے پھرتے ہیں، بچپن سے ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، آپ کچھ مہینے کا بچہ گلی میں کھیل رہا ہے، کوئی بات نہیں، وہیں سے وہ محلے کے چوک میں جاتا ہے، پارک میں جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ دوستی ہوتی ہے، اور ماں باپ کو تب احساس ہوتا ہے جب رات کو 20 سال کا لڑکا رات کے 1 بجے چھوٹتا ہوا آتا ہے نشے کی حالت میں، یا وہ جیب خالی کرا کے آتا ہے جوا کھیل کر، تب جا کے ماں باپ کو بولتے ہیں اب تو تیر ہاتھ سے نکل گیا، اب کیا ہو؟ تو سب سے بڑا مسئلہ، اس کی تفصیلات میں نہیں کر رہا، سب سے بڑا مسئلہ اس زمانے میں ہماری بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، اور بچوں کی تربیت کے لیے باپ اور ماں دونوں کا کردار برابر اہمیت رکھتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ نہ باپ کی تربیت ہوئی، نہ ماں کی تربیت ہوئی، تو تربیت بچوں کی کیسے ہوگی؟ جن کے ذمہ میں تربیت ہے ان کو تربیت کی ضرورت ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے وہ کیسے کرے گا؟ وہ باپ جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ بچوں کو نماز کے لیے کیسے کہے گا؟ وہ ماں جو خود نماز نہیں پڑھتی وہ اپنی بیٹی سے نماز کیسے پڑھوائے گی؟ جسے پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے سمجھائے گا؟ ہمارے گھروں کا حال تو اس وقت یہ ہے عام مسلمانوں کے گھروں میں کہ ماؤں سے بیٹیاں برائیاں سیکھ رہی ہیں۔ ماں اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہی ہے، بیٹی سمجھتی ہے کہ شوہر سے یہی معاملہ کیا جاتا ہے، وہ آگے جا کے کرتی ہے۔ ایسے کتنے گھروں کے واقعات ہیں، اور پھر جب اس کی ماں سے شکایت کی جاتی ہے تو ماں بیٹی کی حمایت کرتی ہے، لہٰذا گھر آباد ہونے سے رہ جاتا ہے۔ مصیبت کھڑی ہوئی ہے۔ میں صرف عورتوں کی زیادتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں مرد برابر کے شریک ہے اور جرم میں شریک ہے، لیکن تربیت کا مسئلہ ہے، اس لیے ضرورت ہے مذکورات کی، بچیوں کی تربیت پر محنت کی جائے، اور ظاہر ہے کہ ان کی تربیت ایک دن میں نہیں ہوگی۔ یہ مدارس کے ذریعے جو نظام بن رہے ہیں، مولانا کے یہاں جو نظام بننے جا رہا ہے اس میں تفصیلات مجھے معلوم نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کچھ اوقات مقرر ہوں گے۔ کوشش کریں کہ ان اوقات میں اپنے گھروں کی بچیوں کو، عورتوں کو، بچیوں کا مطلب صرف چھوٹی بچیاں نہیں ہیں بلکہ بالغ لڑکیاں، بڑی لڑکیاں یا شادی شدہ عورتیں، ان سبوں کو ضرورت ہے تربیت کی، ان کے لیے نظام بنائیے، اور جو تعاون اس میں ہو سکتا ہے۔ جگہ کے لیے مولانا نے اپیل کی ہے کہ ہر محلے میں مثلا کوئی جگہ مل جائے، کوئی مکان مل جائے، کوئی ایسا حال مل جائے جہاں ان کو جمع کر کے تربیت دی جا سکے۔ اس کے لیے علماء اور حضرات بھی انشاءاللہ امید ہے میدان میں آئیں گے اور اس کا حصہ بنیں گے، تعاون ہوگا تو امید ہے کہ ماحول بدلے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا والے ہماری عورتوں کو باہر نکال کر ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری تربیت میں باہر نکلنا ہی ان کے لیے سب سے بڑی بے تربیتی کی بات ہے ہمارے اسلامی نقطۂ نظر سے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی عورتوں کی تربیت کو خود فکر کرنی چاہیے، خود محنت کرنی چاہیے، اس کے لیے کوششیں جو ہوں بہت مبارک ہیں۔ اور اس کے علاوہ مردوں کا مسئلہ ہے، مردوں کو اپنے گھروں کو سنبھالنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی مقرر ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے۔ اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے ہماری اپنی تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے، ہمیں علماء سے رابطہ بڑھانا چاہیے، علماء سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ میں مولانا نے بھی یہ بات کہی ہے، میں اس کو ذرا سمجھا کے عرض کرتا ہوں کہ ہم کوئی آرڈر نہیں جاری کر رہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کا علم رکھنے والے کو علماء کہتے ہیں، عالم کو علماء کہتے ہیں۔ علماء کسی برادری کا نام نہیں ہے، اور علماء کسی پیشے کا نام نہیں ہے، یا علماء کی کوئی تنظیم نہیں ہے کہ صاحب یہ تنظیم کے لوگ ہیں، ان کے ہتھے چڑھ جاؤ گے کیا ہو جائے گا۔
جو بھی آدمی دین کا صحیح علم رکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہے، آپ دیکھیں جس کے اوپر اعتماد ہو آپ کو، جو تقوی والا آپ کو نظر آئے، جس کی زندگی اچھی لگے، آپ اس سے تعلق قائم کریں۔ عالم بننے پر بھی کوئی پابندی نہیں، آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنا کوئی گروپ بنا کر آپ کو اس کے تابع بنانا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دین کو صحیح لوگوں سے حاصل کرو، دین معتبر لوگوں سے حاصل کرو، دین ان لوگوں سے حاصل کرو جن کے پاس پورے تسلسل کے ساتھ سند کے ساتھ دین پہنچا ہے۔ تو اس کے لیے علماء سے، اہل اللہ سے، بزرگان دین کے تربیت یافتہ لوگوں سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ کل ملا کر یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ ایمان ہم تک پہنچا دیا، آپ غور کریں ہمارے بڑوں میں کتنے لوگ ایسے تھے جو سیدھے سادے لوگ تھے، تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے، بیچارے غریب بھی تھے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، مگر انہوں نے اللہ ان کی قبر نور سے بھر دے، انہوں نے حفاظت کے ساتھ ایمان ہمارے دلوں تک پہنچا دیا۔ یہ ایمان کی امانت ہمارے پاس پہنچی اب، اور ہمیں امید ہے اللہ کے بھروسے پر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں موت تک ایمان پر قائم رکھیں گے۔ اللہ سے دعا بھی ہے اور یہ امید بھی ہے اپنے بڑوں کی کہ خلوص کی برکت سے۔ تو کیا ہمیں اس امانت کو اپنی نسلوں میں محفوظ کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی چاہیے؟ یہ امانت ہمارے بچوں کے پاس بھی محفوظ رہے اور پھر ان کی نسلوں کے پاس رہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کا دن آئے اس سے پہلے جب تک اس دنیا کے اندر ایمان والے لوگوں کا باقی رکھنا اللہ کی طرف سے مقرر ہے، ہماری نسلیں ایمان پر قائم رہیں، ایمان پر جئیں اور ایمان پر مریں، اس کے لیے ہمیں مدد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، آسانی عطا فرمائے، اور جو نظام یہاں بنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی عطا فرمائے۔ صحیح بات یہ ہے اپنے اپنے حصے کا کام ہر آدمی کو کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، برائی کو دور کرنے کے لیے، خرابی کو دور کرنے کے لیے جتنا کچھ کر سکتے ہو، ایک دیا جلا سکتے ہو تو دیا جلا ڈالو۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے، اندھیرے کو کم کرنے کے لیے، روشنی بڑھانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرو۔ امید ہے ہمیں اپنے علماء سے، اپنے بھائیوں سے کہ ہم سب اپنے حصے کی ذمہ داری کو محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کرا دیں اللهم نحمدك ونشكرك بأنك خير كله، نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها قابلها واتمها علينا۔ اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه۔ اللهم انا نسالك صحه في ايمانك وايمانا في حسن خلقك ونجاحا تتبعه فلاحا ورحمه منك وعافيه ومغفره منك ورضوانا۔ اللهم انا نسالك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء انك سميع الدعاء۔ اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ یا اللہ ہم آپ کے کچھ بندے یہاں مسجد میں جمع ہیں، مدرسے میں جمع ہیں، اور آپ کے دین کی کچھ باتیں ہم نے کی ہیں، اللہ ایمان کی باتیں کی ہیں اور سنی ہیں، اور ہم نے اپنے ایمان کی اہمیت کے بارے میں سوچا اور سمجھا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے یہ سبق ہم سب کے دلوں میں پختگی سے اتار دیجیے اور پوری امت کے تمام اہل ایمان کے دلوں میں اتار دیجیے۔ اللہ ایمان آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں آسانی سے بے مانگے عطا کر دی ہے۔ اے اللہ آپ نے جس کرم سے، جس فضل سے، جس رحمت سے یہ نعمت خود عطا کر دی، اللہ اب آگے ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ یہ باقی رہے۔ تو اللہ ہمیں بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی، اور اس امت کے تمام اہل ایمان کو بھی اللہ ایمان پر جینے اور ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ فتنوں کا مقابلہ آسان نہیں ہے، ہمارے پاس تو اسباب و وسائل بھی کم ہیں اور ہمارے ارادے بھی بہت کمزور ہیں اور ہماری نیتیں بھی اللہ
آپ ہی جانتے ہیں، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، اچھی نیتوں کے ساتھ، ہمتوں کے ساتھ، حوصلوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ گناہوں سے بچا لیجیے، اب تک جو گناہ ہوئے اللہ معاف کر دیجیے، اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجیے، اے اللہ گناہوں کے ماحول سے بچا لیجیے۔ اللہ نیٹ کے ذریعے سے جو فتنے آ رہے ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے راستوں سے بھی اللہ ہر قسم کے علمی، عملی اور عقائدی فتنوں سے ہم سب کی اور پوری امت کے ہر صاحب ایمان کی اللہ حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم سے تو اپنی جان کی حفاظت نہیں ہوتی، اللہ ایمان کی حفاظت کے لیے تو آپ کی مدد ہر حال میں چاہیے، جان کے لیے بھی چاہیے، مال کے لیے بھی چاہیے، عزت کے لیے بھی چاہیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی اور ہمارے متعلقین کی اور ساری امت کے لوگوں کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، گھر بار، اہل اولاد، کاروبار کی اور سب سے بڑھ کر ایمان کی اللہ حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ غیب سے مدد فرما دیجیے، اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجیے، ہمیں اور ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت دے دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بڑے جو دنیا سے چلے گئے، اے اہل ایمان جو بھی دنیا سے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اور جو ہمارے بڑے اور موجود ہیں، علماء مشائخ موجود ہیں، دین کے خدام موجود ہیں، اللہ سب کی عمروں میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی اولادوں کی طرف سے ہمیں خوشی عطا فرمائیے، اور اولادوں کے سلسلے میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہماری اولادوں کو ہماری امیدوں اور تمناؤں سے اچھا بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے بیماروں کو شفا اور مقروضوں کو قرضوں سے نجات اور بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جن کے سامنے کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے، اللہ کو دور فرما دیجیے، جو لوگ مقدموں میں الجھے ہوئے اللہ بری کر دیجیے، جو جیلوں میں بند ہے اللہ رہائی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، چھوٹی چھوٹی ضرورتیں بھی ہم خود سے اپنی پوری نہیں کر سکتے، ہر قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں۔ اے اللہ اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما دیجیے، کبھی بھی اپنی مدد توفیق سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے، ایمان کے بعد بے ایمان ہونے سے بچائے رکھے۔ اے اللہ علم کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائے رکھے، اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھے، اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھے، اللہ غنا کے بعد فقر سے بچائے رکھے، اللہ نعمتیں ملنے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھے، اللہ اچھے حال کے بعد برے حال سے بچائے رکھے۔ اے اللہ مسلمان رہنے کے بعد خراب موت سے بچائے رکھے، برے انجام سے بچائے رکھے، اور حسن عاقبت عطا فرمائیے، کامل ایمان پر موت عطا فرمائیے، کامل اسلام پر جینا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے اپنی رحمت خاص نازل فرما دیجیے۔ اللہ اس پوری مجلس پر اور اس پورے شہر پر اپنی خاص رحمت کی نظر ڈال دیجیے، اور اللہ آنے والے وقت کو ہم سب کے اور پوری امت کے لیے گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے، اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجیے۔ اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرمائیے، اس مدرسے کی حفاظت فرمائیے، کاموں میں آسانی عطا فرمائیے، اور کاموں میں قبولیت کے آثار عطا فرمائیے، اور پورے شہر میں جو بھی ادارے چل رہے ہیں سب کی مدد فرمائیے۔ اللہ ساری دنیا میں آپ کے دین کے جو ادارے ہیں، دین کی جو تحریکیں ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، خانقاہیں ہیں، دین کے کام ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائیے اور مدد شامل حال فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله عليه وسلم.